یہ اینتھنی کون ہے؟ مائیکل نے پوچھا۔ میرا خاص آدمی ہے اور چیری کی بیٹی جرومی کی آٹو ورکشاپ میں ملازم ہے، انتہائی ذہین اور ہوشیار آدمی ہے، لارا نے کہا۔ ہیلو، میں اینتھنی بول رہا ہوں مادام۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس مادام، لارا بول رہی ہوں، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ لارا کا لہجہ قدرے ناخوشگوار تھا۔ براہ راست کال کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں مادام، لیکن مجھے کچھ پراسرار حالات کا علم ہوا ہے۔ آپ کے جنرل کال کا علم مجھے بھی ہے، جس نے آپ نے 2 ایشیائی گروپوں کی تلاش کا کام دیا تھا۔ اینتھنی کا لہجہ انتہائی مودبانہ تھا۔ کیسے پراسرار حالات؟ تفصیل سے بات کرو، لارا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مائیکل کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ مادام، چیری کی بیٹی اپنی کار پر ناراگ گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ 2 سیاہ فام اجنبی تھے۔ وہ انہیں لے کر اپنے دفتر میں چلی گئی اور پھر اس نے مجھے کال کر کے کہا کہ ان اجنبی افراد کی کار آؤٹ بورڈز کے پاس خراب ہو گئی ہے، میں اسے ورکشاپ لے آؤں۔ چنانچہ میں وہاں گیا، لیکن مادام میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کار بالکل درست حالت میں تھی، اس میں کوئی معمولی سا فالٹ بھی نہ تھا۔ بہرحال میں کار لے آیا اور چابی جا کر جرومی کو دے دی۔ اس کے بعد مادام، اچانک چیری اپنی کار میں اکیلا وہاں آ گیا، حالانکہ چیری کو 2-3 سال ہو گئے ہیں وہ ورکشاپ نہیں آیا تھا۔ پھر وہ اندر ان اجنبیوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد مادام، یہ اجنبی چیری اور اس کی بیٹی جرومی دفتر سے اٹھ کر ریسٹ روم میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اجنبی باہر آ گیا اور اس نے چپراسی کو کہا کہ جرومی اہم بزنس ٹاک میں مصروف ہے، اس لیے اس کا حکم ہے کہ کسی صورت میں اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد چیری، وہ اجنبی اور جرومی باہر آئے۔ جرومی کے چہرے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر شدید اپسٹ ہے۔ جرومی اپنی کار میں بیٹھ کر خاموشی سے چلی گئی، جبکہ دونوں اجنبی چیری کی کار میں بیٹھ کر ورکشاپ سے چلے گئے۔ ان کی کار ورکشاپ میں ہی کھڑی رہ گئی۔ چیری بھی خاصا الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ یہ سارے حالات مجھے انتہائی مشکوک اور پراسرار محسوس ہوئے ہیں، اس لیے میں نے جرأت کی اور آپ سے بات کر رہا ہوں، اینتھنی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ان اجنبی افراد کے حلیے کیا تھے؟ لارا نے پوچھا، اور جواب میں اینتھنی نے حلیوں کی تفصیل بتا دی اور پھر لارا کے پوچھنے پر اس نے ان کے قد و قامت کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گی، لیکن تم خاموش رہو گے، لارا نے سخت لہجے میں کہا اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور کیبل پر پٹخ دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اجنبی کون تھے؟ ہیں تو یہ سیاہ فام، لارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ وہی بلگانوی گروپ ہے لارا، اور تمہارا چیری ان سے مل کر تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب تم میرے ساتھ اسٹارٹ ہاؤس میں پہنچو گی تو میجر پرمود اور اس کا ساتھی ہمارا استقبال کریں گے اور چیری تماشا دیکھے گا۔ مائیکل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیری کیسے غداری کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ ناممکن ہے، میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لارا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ دیکھو لارا، اب میں ساری پلاننگ سمجھ گیا ہوں۔ میجر پرمود نے چیری کی بیٹی جرومی پر قابو پایا اور اس کی مدد سے انہوں نے چیری کو وہاں بلوایا، اور اس کے بعد یا تو اسے لالچ دیا گیا یا دھمکایا گیا یا پھر اس کی بیٹی کے ذریعے بلیک میل کیا گیا۔ بہرحال چیری ان سے مل گیا اور چیری نے تمہیں فون کیا کہ لاشوں کا کیا کرنا ہے۔ اب ان کے سامنے 2 صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ تم خود وہاں پہنچ جاتی اور تم پر قابو پا لیا جاتا، یا پھر تم لاشیں جہاں منگوا لیتی اور لاشوں کے روپ میں یہ ایجنٹ وہاں پہنچ جاتے، اور اب بھی وہ اسٹارٹ ہاؤس میں ہمارے منتظر ہوں گے۔ مائیکل نے کہا۔ لیکن کیوں؟ انہیں مجھ سے کیا ملنا ہے؟ ان کا ٹارگٹ تو وہ تمہاری پارٹی مائیکل ہے، میں یا تم تو نہیں، لارا نے کہا۔ تم صورتحال کو سمجھ نہیں رہی، مائیکل ظاہر ہے انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے، تمہارے حکم پر چیری ان کے خلاف کام کر رہا ہے، ظاہر ہے انہیں اس کی بھنک مل گئی، اب وہ تمہارے ذریعے مائیکل تک پہنچنا چاہتے ہوں گے، مائیکل نے کہا۔ ہاں تو یہ بات ہے، گو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ چیری مجھ سے غداری کر سکتا ہے، لیکن اینتھنی کی کال اور تمہارے اندازے، یہ سب کچھ پراسرار ہے۔ اب پہلے ان کی چھان بین ہوگی، پھر اس کے بعد بات آگے چلے گی، لارا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور اس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن پریس کر کے اس نے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اسٹارٹ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لارا بول رہی ہوں جیگر، کیا چیری یہاں پہنچ گیا ہے؟ لارا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس نے 2 لاشوں سمیت یہاں آنا تھا، میں نے اسے حکم دیا تھا۔ اب تم میری بات غور سے سن لو۔ جیسے ہی چیری 2 آدمیوں یا لاشوں سمیت اسٹارٹ ہاؤس پہنچے، تم نے چیری اور اس کے ساتھ آنے والوں کو بے ہوش کر دینے والی گیس سپرے کر کے فوری طور پر بے ہوش کر دینا ہے۔ اگر اس کے ساتھ لاشیں ہوں تب بھی تم نے ان لاشوں پر بے ہوش کر دینے والی گیس ضرور فائر کرنی ہے۔ سارا کام اس قدر احتیاط سے ہونا چاہیے کہ چیری یا اس کے ساتھ آنے والوں کو بے ہوش ہونے سے پہلے معمولی سا شک بھی نہ پڑے۔ کیا تم یہ سب کچھ کر لو گے؟ لارا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس مادام، آپ کے حکم کی تعمیل میں چیری تو کیا، میں خود بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اگر تم نے میری ہدایت کے مطابق سب کچھ کامیابی سے کر لیا تو میں تمہارے تصور سے بھی بڑا انعام دوں گی، اور انہیں بے ہوش کرنے کے بعد تم نے مجھے فوری کال کرنی ہے۔ باقی ہدایات میں بعد میں دوں گی، چیری کسی بھی لمحے پہنچنے والا ہے، اس لیے تم فوری طور پر الرٹ ہو جاؤ، لارا نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور لارا نے ریسیور رکھ دیا۔
اب اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ لارا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور مائیکل بے اختیار مسکرا دیا۔ اس قدر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے لارا، تم نے خود ہی یہ کام ہاتھ میں لیا تھا، صرف اتنا کرو کہ جب یہ جیگر تمہیں کال کرے تو تم کہہ دو کہ چیری اور ان کے ساتھیوں یا ان لاشوں کو وہ یہاں تمہارے ہاؤس میں پہنچا دے، اور تم اپنے آدمی کو کہہ دو کہ جیسے ہی یہ بے ہوش چیری یا لاشیں پہنچے انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے، اور پھر ہم خود جا کر اپنے ہاتھوں سے انہیں گولیوں سے اڑا دیں گے۔ مائیکل نے کہا، او یس، یہاں بلیو روم میں ایسی مشینری موجود ہے کہ یہاں ہم بیٹھے بیٹھے انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے چیکنگ کر لیں گے، پھر بلیو روم میں جائیں گے، اس طرح مکمل اطمینان ہو جائے گا، لارا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور مائیکل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 20 منٹ بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو لارا نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لارا نے تیز لہجے میں کہا، جیگر بول رہا ہوں مادام، آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، لیکن مادام انتہائی حیرت کی بات ہے کہ چیری ویگن میں 2 عیسائیوں کی لاشیں لے کر آیا تھا، لیکن جب ہم نے ان پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور چیک کیا تو وہ لاشیں نہیں تھی بلکہ وہ زندہ افراد تھے، لیکن پہلے وہ واقعی اس طرح لگ رہے تھے جیسے لاشیں ہوں۔ ان کے لباسوں پر گولیوں کے نشانات اس قدر زیادہ تھے جیسے انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہو، لیکن اندر ان کے جسموں پر ایک بھی زخم کا نشان نہ تھا، اور مادام ان کے لباسوں کی خفیہ جیبوں میں مشین پسٹل بھی موجود تھے اور بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول بھی۔ دوسری طرف سے جیگر نے جواب دیا اور لارا کے چہرے پر انتہائی غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ اب یہ بے ہوش ہیں؟ لارا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس مادام، جیگر نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو، خود ان تینوں کو ساتھ لے کر لارا ہاؤس میں پہنچ جاؤ اور گیٹ پر انہیں جیکب کے حوالے کر کے خود واپس چلے جاؤ۔ لارا نے کہا، یس مادام، دوسری طرف سے جیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جلدی پہنچو، لارا نے اسی طرح تیز اور غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کو کریڈل پر پٹخ دیا۔ اس کے چہرے پر واقعی غصے کی شدت سے زلزلے کے سے آثار تھے۔ میں اس چیری کی بوٹیاں اڑا دوں گی، اس کے پورے خاندان کو زندہ زمین میں دفن کر دوں گی۔ اس نے مجھ سے غداری کر کے اپنی موت کو بھی عبرتناک بنا لیا ہے، لارا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر دیا۔ یس مادام، دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی، جیکب سے بات کراؤ، لارا نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا، اور چند لمحوں بعد فون پیس کے لاؤڈر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، جیکب بول رہا ہوں مادام۔ بولنے والے کا لہجہ مودبانہ تھا۔ جیکب، ٹیسٹارڈ ہاؤس کا جیگر 3 بے ہوش افراد کو لا رہا ہے، ان میں ایک سوزا بین کلب کا چیری ہے اور 2 ایشیائی ہیں، تو انہیں وصول کر کے بلیو روم میں زنجیروں سے جکڑ دو اور اس کے ساتھ بلیو روم کا اسپیشل ویو آن کر دینا، اور جیگر سے یہ بھی پوچھ لینا کہ انہیں کس گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے، اس گیس کے اینٹی انجیکشن بھی بلیو روم میں پہنچا دینا اور اسپیشل ویو آن کر کے مجھے اطلاع دینا، لارا نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مادام، جیکب نے جواب دیا اور لارا نے ریسیور رکھ دیا۔ اب تو بہرحال یہ گروپ زندہ نہ رہ سکے گا، لارا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تم اینٹی انجیکشن کی بات کی ہے، کیا تم انہیں ہوش میں لانا چاہتی ہو؟ مائیکل نے کہا۔ میں اس چیری کو ہوش میں لانا چاہتی ہوں تاکہ اسے عبرتناک موت مار سکوں، لارا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میجر پر موت کو بھی ہوش میں لے آنا تاکہ میں اس سے بھی ضروری پوچھ گچھ کر سکوں، مائیکل نے کہا، اور لارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیکسی خاصی تیز رفتاری سے ناراگ کی سڑکوں پر سے گزرتی ہوئی آخرکار ایک انتہائی اور عظیم الشان پلازا کے سامنے جا کر رک گئی۔ یہ پلازا 20 منزلوں پر مشتمل تھا اور اس میں بے شمار بین الاقوامی کمپنیوں کے وسیع و عریض دفاتر موجود تھے۔ پلازا کا صرف نام ہی انٹرنیشنل پلازا نہ تھا، بلکہ جہاں واقعی پوری دنیا میں رہنے والے مختلف ملکوں اور قوموں کے افراد اس قدر بھاری تعداد میں آتے جاتے تھے کہ یہ واقعی انٹرنیشنل پلازا کہلائے جانے کا حقدار تھا۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور پھر وہ مڑ کر پلازا کے عظیم الشان مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں تم کس سے ملنے آئے ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے یہاں ایک ایسی کمپنی بھی ہے جو شادی کا سارا انتظام انتہائی مناسب رقم خرچ کرنے پر کرتی ہے۔ مطلب ہے نکاح ہوا، باراتی، بینڈ باجا، چوہارے، سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے، اور اگر دلہن عین موقع پر شادی سے انکار کر دے تو یہ کمپنی فوری طور پر دلہن کا بندوبست بھی کر دیتی ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی، یہاں آوارہ ذہن کے لوگوں کو جوتے مارنے کا بھی بندوبست ہوگا؟ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہ بھی ہوگا تو ہم کر لیں گے، تنویر نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے فوراً ہی لقمہ دے دیا۔ ماشاءاللہ، کیا تجربہ اور کیا حوصلہ ہے کہ جوتے کھانے کے لیے جا رہے ہیں اور اس قدر خوش ہیں جیسے جوتے کھانے کی بجائے گلاب جامن کھانے جا رہے ہوں۔ عمران نے لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جوتے کھانے نہیں، جوتے مارنے، تنویر نے ترمیم کرتے ہوئے کہا۔ تنویر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت خاصی خوشگوار موڈ میں ہے، یا پھر اس کا موڈ اس لیے خوشگوار ہو گیا کہ اس نے عمران کی فکرے پر جولیا کا موڈ آف ہوتے دیکھ لیا تھا۔ دیکھو عمران، میں تمہاری یہ بے وقت کی راگنی سن کر تھک گئی ہوں، میرے کان پک گئے ہیں۔ جب بھی تم سے سنجیدگی سے بات کی جائے تم یہ گھٹیا اور دل آزار مذاق شروع کر دیتے ہو۔ کیا تمہاری ذہن میں سے ہٹ کر کوئی اور مزاحیہ بات نہیں آتی؟
لفٹ میں سوار ہوتے وقت جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، آئی ایم سوری مس جولین آفٹر واٹر، اگر میرے کسی فکرے سے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں اس کے لیے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ آپ کو مجھ سے ایسی شکایت نہ ہوگی۔ عمران نے یک لحظ بدلے ہوئے اور انتہائی سنجیدہ اور تکلف بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا یہ انداز اس قدر مختلف تھا کہ نہ صرف جولیا بلکہ تنویر بھی حیرت سے اس طرح اسے دیکھنے لگا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ فکرے واقعی عمران کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا یہ مقصد نہ تھا، جولیا نے واقعی انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے معذرت کر لی ہے مس جولین آفٹر واٹر۔ عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ بیگانگی سے پر تھا، اس کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے وہ اور جولیا پہلی بار اس لفٹ میں ہی ملے ہوں۔ خدا کی قسم تم سے بڑا اداکار دنیا میں دوسرا موجود نہیں ہوگا، اس طرح رنگ بدل لیتے ہو کہ آدمی کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ تنویر نے کہا، نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے درست فرمایا ہے مسٹر۔ عمران نے اسی طرح اجنبی سے لہجے میں کہا۔ نتیجہ کس کا نتیجہ؟ تنویر نے عمران کے اس فکرے پر اور زیادہ حیران ہو کر پوچھا۔ جوتے کھانے کا مطلب ہے دماغ چکرانے لگتا ہے، آپ نے درست فرمایا ہے، لیکن یہ اپنے ہی دماغ کی طاقت ہے کہ وہ کتنے جوتے کھا کر چکراتا ہے۔ ویسے آپ کی قوت برداشت اس معاملے میں کتنی ہے؟ مطلب ہے کہ آپ کا دماغ کتنے کے بعد چکرانا شروع ہوا تھا؟ عمران نے اس طرح سنجیدہ لہجے میں کہا اور جولیا اس بار ہنس پڑی۔ واہ، یہ بات ہوئی نا، بڑا خوبصورت جواب ملا ہے تمہیں، جولیا نے ہنستے ہوئے تنویر سے کہا، اور عمران جولیا کے اس فکرے پر بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ جولیا اب اس کی فیور کر کے دوبارہ وہی پہلے والا ماحول واپس لے آنا چاہتی ہے۔ اس ٹیکس کی تعریف کرو تب مصیبت، نہ کرو تب مصیبت، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تنویر نے جولیا کی عمران کی حمایت کی وجہ سے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے، آپ نے درست فرمایا ہے، عمران نے ایک بار پھر کہا، اور اسی لمحے وہ لفٹ رکنے پر باہر آ گئے۔ یہ پلازا کی 14ویں منزل تھی۔ کس کا نتیجہ؟ اس بار جولیا نے چونک کر پوچھا۔ مصیبت کا کہ وہ مسلسل ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے اور پھر ہے بھی مونس، یعنی ڈبل مصیبت۔ اس لیے مسٹر رانسن نے دوبارہ مصیبت کا لفظ استعمال کیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ اب ایک راہداری میں سے گزر رہے تھے جہاں ہر ملک و قوم کے افراد کی خاصی بڑی تعداد آ جا رہی تھی۔ تم نے میری طرف اشارہ کیا تھا، جولیا نے چونک کر قدرے غصیلے لہجے میں تنویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی اس کی باتوں میں جان بوجھ کر آ جاتی ہیں، میں نے آپ کو کب مصیبت کہا ہے؟ تنویر اور زیادہ جھلا گیا۔ مسٹر ہاورڈ اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ اس لمحے عمران نے ایک دروازے کے سامنے رک کر باہر موجود چپڑاسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں، تشریف لے جائیے، چپڑاسی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ کتنی تنہا ملتے ہیں آپ کو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تنہا؟ میں سمجھا نہیں جناب، چپڑاسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب تھا کہ اگر کم تنہا ملتی ہے تو مسٹر ہاورڈ سے سفارش کر دوں کہ وہ تمہیں مسکرانے کی علیحدہ تنہا دیا کریں۔ عمران نے جواب دیا تو چپڑاسی کی باتیں کھل کر کانوں سے جا ملی۔ شکریہ، چپڑاسی نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا اور عمران مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں دفتری میزیں لگی ہوئی تھی اور ان پر بیٹھے ہوئے افراد پورے انہماک سے کام میں مصروف تھے۔ ایک طرف ایک اندھے شیشے کا دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر سرخ رنگ سے مینیجنگ ڈائریکٹر ہاورڈ کا نام درج تھا۔ باہر ایک بیضوی شکل کا ڈیسک تھا جس کے پیچھے ایک خوبصورت ایک کریمی لڑکی بیٹھی تھی، فون اور ایک رجسٹر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ مسٹر ہاورڈ بے حد خوش قسمت آدمی ہے، عمران نے لڑکی کے قریب جا کر کہا تو رجسٹر پر جھکی ہوئی لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور حیرت سے عمران اور اس کے پیچھے کھڑے تنویر اور جولیا کو دیکھنے لگی۔ جی کیا فرمایا آپ نے؟ لڑکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا کہ مسٹر ہاورڈ انتہائی خوش قسمت آدمی ہے کہ انہیں دروازے پر کھڑا کرنے کے لیے انتہائی با اخلاق اور جاندار مسکراہٹ والا چپڑاسی مل گیا اور کاؤنٹر کے پیچھے بٹھانے کے لیے ایک کریمیا کی ملکہ حسن میسر آ گئی۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور لڑکی کے چہرے پر یکلخت مسرت کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ او آپ کی اس تعریف کا شکریہ، آپ واقعی دلکش باتیں کرتے ہیں، لڑکی نے انتہائی جذباتی سے لہجے میں کہا۔ یہ صرف باتیں ہی کرتا ہے مس، جولیا نے منہ بناتے ہوئے فوراً ہی مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ جیکی، میرا نام جیکی ہے اور میں مسٹر ہاورڈ کی پرائیویٹ سیکرٹری ہوں، جیکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کاش میں بھی اس قدر خوش قسمت ہوتا، ہمارے حصے میں تو غصہ ہی آیا ہے، قہر و غضب سمیت۔ ویسے آپ مسٹر ہاورڈ کو کہہ دیجئے کہ پاسکل ان سے ملنا چاہتا ہے، نوادرات کا ایک بڑا سودا کرنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا اور جلدی سے انٹرکام کا ریسیور اٹھا لیا۔ یہ تم نے مجھے کیا کہا؟ جولیا نے دانت پیسنے کے انداز میں کہا۔ او نہیں مس جولین آفٹر واٹر، آپ جیسی ہوشیار خاتون کے بارے میں بھلا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ عمران کا لہجہ یکلخت پہلے کی طرح اسپاٹ اور کھردرا سا ہو گیا اور جولیا نے اتنی سختی سے ہونٹ بیچ لیے جیسے اسے خطرہ ہو کہ اگر اس کے ہونٹوں کے درمیان معمولی سا رہنا بھی رہ گیا تو اس کی روح اس رہنے سے باہر نکل جائے گی۔ تشریف لے جائیے جناب، مسٹر ہاورڈ آپ کے منتظر ہیں، جیکی نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔
शुक्रिया। वैसे आपको तो किसी टूथपेस्ट या किसी सेहत बख्श खुराक फरोख्त करने वाली कंपनी का मॉडल होना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और शीशे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि जैकी के ऐसे तासुरात उभर आए जैसे इमरान का ये शुक्रा आब हयात बनकर उसके दिलों दिमाग में उतरता चला जा रहा हो। वो इमरान की खूबसूरत अंदाज की तारीफ का मतलब समझ गई थी, जबकि जूलिया का चेहरा गुस्से की शिद्दत से दहकते हुए तनवीर की तरह सुरख पड़ गया। लेकिन जाहिर है वो इस मौका पर कुछ ना कह सकती थी। आप गुस्सा ना करें, ये है ही भनोरा जहां फूल नजर आया मंडलाने लगता है। कमरे में दाखिल होते वक्त तनवीर ने आइसगी से जूलिया से कहा और जूलिया ने कोई जवाब देने की बजाय सिर्फ कंधे उचका दिए। दफ्तर बेहद शानदार था और बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। इमरान और उसके साथियों के अंदर आने पर वो कुर्सी से उठा और मेज की साइड से निकलकर उनकी तरफ बढ़ा। खुशामदीद, आपकी तशरीफ़ आवरी पर बेहद मशकूर हूँ। आने वाले ने हालिस कारोबारी अहलाक से पुर लहजे में कहा और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। मेरा नाम पास्कल है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं मिस्टर रॉनसन, और ये हमारा बिजनेस है, मेरा मतलब है साथी मिस्टर जूलिया नाफ्टर वाटर। इमरान ने मुसाफिहा करने के बाद तनवीर और जूलिया का तारुफ कराते हुए कहा और हावर्ड बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। रस्मी जुमलों की अदायगी के बाद वो इकट्ठे ही मेज़ के सामने रखे हुए सोफ़ों पर बैठ गए। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हावर्ड ने पूछा। कोई लिस्ट तो बना रखी होगी आपने, इमरान ने कहा तो हावर्ड बेइख्तियार चौंक पड़ा। लिस्ट? किस चीज़ की लिस्ट? हावर्ड ने बेइख्तियार चौंक कर पूछा। हिदमात की, ताकि आपको बताया जा सके कि आप हमारी फ़लाँ नंबर वाली हिदमत कर सकते हैं। अब देखिए, बेशुमार हिदमात हो सकती हैं सर, मैं मालिश करने से लेकर बर्तन धोने तक सभी हिदमात के ज़मरे में आती हैं, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तो हावर्ड इस तरह इमरान को देखने लगा जैसे उसकी समझ में न आ रहा हो कि इमरान को वो इंसानों के किस खाने में फिट करे। आप हावर्ड ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शायद उसे समझ ही न आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए आप कहकर खामोश हो गया। आप परेशान ना हो, मेरा जहनी तवाज़न फ़िलहाल दुरुस्त है, क्योंकि मिस्टर रॉनसन और मिस जूलिया नाफ्टर वाटर की मौजूदगी इस तवाज़न को दुरुस्त रखती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हावर्ड बेइख्तियार खिसियानी सी हंसी हंसकर रह गया। जाहिर है वो और कर भी क्या सकता था, हमें माइकल ने भेजा है, अचानक इमरान ने सरगोशियाना लहजे में कहा। तो हावर्ड बेइख्तियार उछल पड़ा। माइकल? क्या मतलब? हावर्ड ने बुरी तरह उलझे हुए लहजे में कहा। बाचान के राका तोशी खंडरात से मिलने वाले कदीम ज़हीरे के मुतालिक उनका ख्याल है कि आप इस सिलसिले में ज़रूर दिलचस्पी लेंगे, इमरान ने इसी तरह सरगोशियाना लहजे में कहा। ओ राका तोशी खंडरात से मिलने वाला ज़हीरा, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने उसके लिए मेरा इंतखाब किया है, हावर्ड ने बेइख्तियार इंतहाई मुसरत से दोनों हाथ मलते हुए कहा। वो आपसे इस सिलसिले में खुद बात करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि वो कहाँ मिल सकते हैं। इमरान का लहजा बिल्कुल पहले जैसा ही था। ओ हाँ, ठीक है, मैं मिल लूँगा। ठीक है, लेकिन आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद था जनाब माइकल? ये बात तो मुझे फ़ोन पर भी कह सकते थे। अचानक हावर्ड ने इस तरह चौंक कर कहा जैसे वो अब तक ट्रांस में रहा हो और अब अचानक ट्रांस से बाहर आ गया हो। हम जहाँ इसलिए आए हैं ताकि आप हमें बताएं कि माइकल कहाँ है। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। क्या कह रहे हैं? हावर्ड ने चौंक कर कहा और उसके साथ ही वो सोफे से उठने लगा था कि अचानक इमरान ने जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकाल कर उसका रुख हावर्ड की तरफ मोड़ दिया। बाहर सिर्फ तुम्हारी रूह जा सकती है, आवाज़ नहीं जाएगी। अगर वाकई ज़िंदगी चाहते हो तो माइकल का मौजूदा पता बता दो। इमरान के लहजे में यकलहत भेड़ियों की सी गराहट उभर आई और उसके साथ ही जूलिया और तनवीर ने भी मशीन पिस्टल निकाल लिए। तनवीर उछलकर खड़ा हुआ और तेजी से दरवाजे के करीब जाकर उसकी साइड में इस तरह रुक गया जैसे अगर कोई बाहर से ज़बरदस्ती आना चाहे तो उसकी खोपड़ी में गोली उतार सके। हावर्ड की आंखें खौफ से फट गईं, चेहरा हल्दी से भी ज़्यादा जर्द पड़ गया। वो खालिस्तान कारोबारी आदमी था, उसका वास्ता ऐसी खौफनाक सूरत हाल से शायद पहले ही कभी ना पड़ा था। तुम कौन हो? और ये? हावर्ड ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। सुनो हावर्ड, हमें मालूम है कि माइकल मुआवजात की स्मगलिंग का धंधा करता है और उसके ग्रुप के एक आदमी ने इत्तला दी है कि उसका सारा कारोबार तुम्हारे ज़रिए सर अंजाम होता है और उसके आदमी आजकल बाचान की राकापोशी पहाड़ियों में कदीम ज़हीरा हासिल करने की तगोदो में है जिसे वो वहाँ से चोरी करना चाहते हैं। क्योंकि ये ग्रुप मुख्तलिफ मुल्कों से नवादरात चोरी करके उन्हें तुम्हारे ज़रिए खुफिया तौर पर फ़रोख्त कर देता है और राकापोशी पहाड़ियों से मिलने वाले ख़जाने की तारीखी अहमियत भी है, इसलिए उस ख़जाने की कीमत तुम्हारे और माइकल के नज़दीक अरबों खरबों डॉलर तक भी जा सकती है। इसलिए इस वक्त वो जहाँ भी होगा उसने बहरहाल तुम्हें कोई ना कोई इशारा कर दिया होगा कि वो कहाँ मिल सकता है, क्योंकि ये ख़जाना किसी भी लम्हे दरियाफ्त और चोरी हो सकता है और फिर उसकी फौरी फ़रोख्त का मरहला दरपेश होगा। चनाचे में सीधा यहाँ तुम्हारे पास आ गया। तुम पहले माइकल के नाम से चौंक गए, लेकिन मैंने तुम्हें ख़जाने के चक्कर में डाल दिया क्योंकि मुझे मालूम है तुम भी उसमें बेपनाह दिलचस्पी होगी। उसका कमीशन ही इतना बन जाएगा कि शायद इतनी रकम तुमने कभी हाथ में भी ना देखी हो, और फिर मेरी बातों की वजह से तुमने ये तस्लीम कर लिया कि तुम माइकल को जानते हो जो मुआवजात की स्मगलिंग करता है। ये तमाम तफसील मैंने तुम्हें इसलिए बताई ताकि तुम्हें मालूम हो सके कि हम किस कदर मराहल तय करके यहाँ तक आए हैं।
اس لیے اب ہم صرف تمہارا انکار سن کر واپس نہیں جا سکتے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مسٹر مائیکل کا پتہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا پتہ تو ناراک کا بچہ جانتا ہے۔ مائیکل ٹریڈنگ کارپوریشن سالٹ بلیو ایریا ناراک، ہاورڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ رانسن دروازہ لاک کر دو تاکہ مسٹر ہاورڈ کی چیخیں باہر بیٹھی ہوئی ان کی خوبصورت سیکرٹری کے کانوں تک نہ پہنچ سکیں۔ عمران نے یکلہ تنویر سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا، چلی بھی گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک گولی ہی ضائع ہوگی نا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہاورڈ نے کہا، لیکن ابھی اس کا فکرہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ عمران کا بازو گھوما اور دوسرے لمحے ہاورڈ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر صوفے سے نیچے جا گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں گھما دیا۔ بتاؤ کہاں ہے مائیکل، بتاؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں، ہٹا دو یہ پیر، ہٹا دو، بتاتا ہوں، ہاورڈ نے انتہائی درد بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی حالت تیزی سے تباہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بتاؤ ورنہ ایک ایک رگ توڑ دوں گا، عمران نے پیر کو ذرا سا موڑتے ہوئے کہا، اور ہاورڈ کا چہرہ اس طرح مسے ہو گیا کہ اسے پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن اس کے منہ سے آواز ہی نہ نکل سکی، اور عمران نے پیر کو واپس ہٹا لیا۔ یہ صرف نمونہ ہے ہاورڈ، عمران نے بھیڑیے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ وہ بلیک ٹاؤن میں لارا کے پاس ہے، پال ہنری کے میک اپ میں، ہاورڈ نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے اس کی گردن سے پیر ہٹا لیا۔ اسے اٹھا کر بٹھا دو رانسن، اور مس جولیا تم اسے کچھ پلا دو، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور جولیا سر ہلاتے ہوئی اٹھی اور اس نے ایک طرف موجود ریک میں رکھی ہوئی شراب کی بوتلوں میں سے ایک بوتل اٹھائی، اس کا ڈھکن کھولا اور واپس ہاورڈ کی اور بڑھا دیا، جسے تنویر نے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا کر دوبارہ صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ ہاورڈ کی حالت ابھی تک تباہ تھی اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ جولیا نے شراب کی بوتل اس کے منہ سے لگا دی، اور ہاورڈ نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے بوتل پکڑی اور ندیدوں کی کیسے انداز میں اسے گٹاگٹ پینا شروع کر دیا۔ تقریباً ایک چوتھائی بوتل حلق میں اتارنے کے بعد اس نے بوتل منہ سے علیحدہ کی، اور جولیا نے اس کے ہاتھ سے بوتل لی اور اسے لے جا کر کچھ دور میز پر رکھ دیا تاکہ ہاورڈ اس بوتل کو اچانک بطور ہتھیار استعمال نہ کر سکے۔ ہاورڈ کا چہرہ اب پوری طرح بحال ہو چکا تھا، اب اس کا چہرہ دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلے وہ اداکاری کر رہا تھا۔ ہاں اب تفصیل سے سب کچھ بتا دو ورنہ اس بار واپسی ممکن نہ ہوگی، اور تم نے ان چند لمحوں میں محسوس کر لیا ہوگا کہ تمہیں بہرحال سچ بولنا ہی پڑے گا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔